اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یرمون ازواجهم ولم یکن لهم شہداء الا انفسهم فشہادۃ احدهم اربع شہادات باللہ انہ لمن الصادقین والخامسۃ ان لعنۃ اللہ علیہ ان کان من الکاذبین ویدرؤ عنها العذاب ان تشہد اربع شہادات باللہ انہ لمن الکاذبین والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں پر تہمت لگائیں اور ان کے اپنے سوا ان کے پاس کوئی گواہ بھی نہ ہو تو ان میں سے ایسے شخص کی شہادت اس طرح ہوگی کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے کہ وہ سچا ہے، اور 5ویں مرتبہ یوں کہے کہ اگر وہ جھوٹا ہو تو اس پر اللہ کی لعنت ہو، اور وہ عورت جس پر الزام لگایا گیا ہے اس عورت سے سزا یعنی حد اس طرح ٹل سکتی ہے کہ وہ 4 دفعہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے کہ وہ یعنی اس کا شوہر جھوٹا ہے، اور 5ویں بار اس طرح کہے کہ اگر مرد یعنی اس کا شوہر سچا ہو تو اس پر اللہ کا غضب نازل ہو، یعنی وہ عورت کہے کہ مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو۔ اور اگر تم پر اے مسلمانوں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ایسا معاملہ تم پر سخت پیچیدہ بن جاتا، اور اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ توجہ فرمانے والا اور حکمت والا ہے جس نے معافی کا یہ قاعدہ مقرر کر دیا ہے۔ محترم سامعین کرام، یہ سورۃ النور ہے، اور سورۃ النور سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 6 سے لے کر کے آیت نمبر 10 تک یہ 5 آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اور اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ جیسا کہ اس سے پہلے کی آیتوں کے اندر آپ نے کل سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قاعدہ مقرر فرما دیا ہے، یہ قانون بنا دیا ہے کہ اگر کوئی کسی پاک دامن عورت پر، اگر کسی عورت پر کوئی الزام لگاتا ہے، تہمت لگاتا ہے، بدکاری کا الزام لگاتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ 4 گواہ پیش کرے، اور اگر وہ 4 گواہ پیش نہیں کرتا ہے تو اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے، اور پھر کبھی بھی اس کی شہادت قبول نہیں کی جائے گی، اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ ان آیات کے اندر جو ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی اور اس کا ترجمہ پیش کیا گیا، ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شوہر و بیوی کے لیے کشادگی، نجات اور مصیبت سے نکلنے کا رستہ بیان فرمایا ہے، اور یہ بیان کیا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی پر بدکاری کا الزام لگائے اور اس کے لیے گواہ پیش کرنا مشکل ہو تو اللہ کے حکم کے مطابق وہ اپنی بیوی سے لعان کرے، اور لعان کی صورت انہی آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وہ اپنی بیوی کو امام کے پاس، خلیفہ وقت کے پاس لائے اور بہتان کا دعویٰ کرے کہ اس نے اپنی بیوی کو غیر مرد کے ساتھ دیکھا ہے۔ اللہ نے فرما دیا والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم فشہادۃ احدہم اربع شہادات باللہ انہ لمن الصادقین، اور جو لوگ اپنی بیویوں پر تہمت لگائیں اور ان کے پاس اپنے سوا کوئی گواہ نہ ہو تو ان میں سے ایک کی شہادت اس طرح ہوگی کہ 4 بار اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ بے شک وہ سچوں میں سے ہے۔ وہ اپنی بیوی کو خلیفہ وقت کے پاس لائے، اپنے بہتان کا، اپنی تہمت کا دعویٰ کرے، تو 4 گواہوں کے مقابلے میں امام اس سے 4 قسم لے لے، انہ لمن الصادقین، یہ قسم لے کہ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ بے شک میں سچا ہوں۔ وہ اس طرح سے قسم کھائے کہ اللہ کی قسم بے شک وہ سچوں میں سے ہے، انہ لمن الصادقین، بے شک وہ سچوں میں سے ہے، یعنی اپنے اس بہتان میں جو زنا کے طور پر اس نے اپنی بیوی کو لگایا ہے اس کے لیے پہلے 4 قسم کھائے، والخامسۃ ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، اور 5ویں مرتبہ اس طرح کہے کہ اگر وہ جھوٹا ہے، اگر وہ جھوٹوں میں سے ہے تو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ جب وہ اس طرح 5 قسمیں اٹھا لے گا تو اس کی بیوی اس سے جدا ہو جائے گی اور ہمیشہ کے لیے اس پر حرام ہو جائے گی، اور اسے اس کا مہر دے دینا ہوگا، چھوڑ دینا ہوگا، اور اس کی بیوی پر بدکاری کی حد قائم کی جائے گی، اس کی بیوی کے اوپر بدکاری کی حد قائم کی جائے گی، اور یہ حد اس وقت اس کو نہیں لگے گا، جیسا کہ اللہ نے اگلی آیت میں فرمایا وَيَدْرَؤُ عَنْهَا الْعَذَابَ،
اور جس عورت پر الزام لگا ہے حد یعنی سزا اس سے اس طرح ٹل سکتی ہے، اس طرح اس سے وہ سزا ختم ہو سکتی ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کے کہے کہ بے شک وہ یعنی اس کا شوہر جھوٹوں میں سے ہے، وہ بھی لعان کرے۔ اگر وہ لعان کرنے کے لیے تیار ہو جائے گی، عورت جو ہے وہ اپنے شوہر کے الزام کو اگر جھوٹلائے گی اور کہے گی کہ نہیں میرا شوہر جھوٹ بول رہا ہے، تو ایسی صورت میں اس عورت کو بھی لعان کرنا پڑے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی 4 قسمیں کھانی پڑے گی۔ جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی 4 قسم اللہ تبارک و تعالیٰ کو سامنے رکھ کر کے اللہ کے نام کے ساتھ 4 قسم جس طرح سے شوہر نے کھایا، وہ اللہ کی 4 قسمیں وہ عورت بھی کھائے کہ بے شک اس کا شوہر جھوٹا ہے، یعنی اس نے بہتان باندھا ہے۔ والخامسۃ، اور 5ویں مرتبہ 5ویں بار اس طرح کہے کہ اگر اس کا شوہر سچا ہے تو اس عورت پر اللہ کا غضب نازل ہو۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَدْرَؤُ عَنْهَا الْعَذَابَ، اور یہ جو حد ہے اور یہ جو سزا ہے اس عورت سے اس طرح سے ختم ہو سکتی ہے، عورت سے اس طرح سے ٹل سکتی ہے کہ وہ عورت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی 4 قسم کھائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم کھا کر یہ گواہی دے کہ اس کا شوہر جو ہے وہ جھوٹا ہے۔ ان تشہد 4 شہادات باللہ انہ لمن الکاذبین والخامسۃ ان غضب اللہ علیہا ان کان من الصادقین، کہ وہ 4 بار اللہ کی قسم کھائے کہ بے شک وہ یعنی اس کا شوہر جھوٹوں میں سے ہے، اور 5ویں بار یہ کہے کہ اگر اس کا شوہر سچوں میں سے ہے تو اس عورت پر اللہ کا غضب نازل ہو۔ سامعین کرام، یہ جو لعان کا جو طریقہ ہے جو ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے، دراصل ان آیات کے نازل ہونے کے پیچھے اس کا بیک گراؤنڈ ہے، اس کا شان نزول ہے، اور یہ شان نزول صحیح البخاری کے اندر ہے۔ صحیح البخاری کتاب التفسیر باب قولہ تعالی وَيَدْرَؤُ عَنْهَا الْعَذَابَ، حدیث نمبر 4740/7 4747۔ اس کے علاوہ سنن ابی داؤد کتاب الطلاق باب فی اللعان، اور اس کے علاوہ مسند احمد ابن حنبل کے اندر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ہلال بن امیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی بیوی خولہ بنت عاصم کو شریک بن سہمہ کے ساتھ متہم کیا، الزام لگایا کہ شریک بن سہمہ کے ساتھ ان کا افیئر ہے، ان دونوں نے مل کر کے بدکاری کی ہے، تہمت لگایا ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ نے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ 4 گواہ لاؤ وگرنہ تمہاری پیٹھ پر حد قذف لگے گا، تم کو 80 کوڑے مارے جائیں گے حد کے طور پر۔ ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، اگر ہم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی کو کسی سے بدکاری کرتے ہوئے دیکھے تو کیا وہ پھر 4 گواہ ڈھونڈتا پھرے گا؟ یہ تو بہت مشکل ہے، اگر ایسا ہوگا تو اس گواہ کے لانے سے پہلے سارا معاملہ فنش ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر فرماتے رہے کہ گواہ لاؤ وگرنہ 80 کوڑے حد کے طور پر تمہارے پیٹھ پر پڑیں گے۔ ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ اس پروردگار کی قسم جس نے آپ کو سچائی کے ساتھ بھیجا ہے، میں سچا ہوں اور اللہ تعالیٰ ضرور میرے متعلق ایسا حکم نازل کریں گے جس سے میری پشت کو سزا سے بچا لیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اتنا کہنا تھا، یہ سب باتیں ہو رہی تھی کہ جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نازل ہو گئے، اور آیت نمبر 6 سے لے کر کے آیت نمبر 9 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرما دیا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلا دیا کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی پر بدکاری کا الزام لگاتا ہے اور اس کے ساتھ کوئی گواہ نہیں ہے تو ایسے شخص کی شہادت اس طرح سے ہوگی کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے کہ وہ سچا ہے، اور 5ویں بار یوں کہے کہ اگر وہ جھوٹا ہو تو اس پر اللہ کی لعنت، اور اگر وہ ایسا کہہ دے گا تو الزام ثابت ہو جائے گا اور عورت کے اوپر جرم بھی ثابت ہو جائے گا اور عورت کو حد لگایا جائے گا۔ لیکن اگر عورت اس کے الزام کا انکار کر دے تو جو پروسیجر شوہر نے کیا ہے، جو 4 بار قسم کھائی اور 5ویں مرتبہ اپنے اوپر لعنت کیا، بالکل اسی طرح کا پروسیجر، وہی چیز عورت بھی کہے گی، تب وہ جا کر کے سزا سے بچ سکتی ہے۔ وہ 4 دفعہ اللہ کی قسم کھا کر کے گواہی دے گی کہ اس کا شوہر جھوٹا ہے، اور 5ویں دفعہ اس طرح سے کہے گی کہ اگر اس کا شوہر، اس کا مرد سچا ہے تو وہ عورت کہے گی کہ مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ کو بلایا اور کہا کہ خوش ہو جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے خوشخبری نازل ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل کی ہے، اب تم ایک کام کرو، اپنی بیوی کو بلا لاؤ۔ گیا آدمی ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ کی بیوی خولہ بنت عاصم کو بلا لائے، اور اس کے بعد ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ نے اپنے الزام کو ان کے سامنے پیش کیا، تہمت کو پیش کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہلال، دنیا کا جو عذاب ہے وہ آخرت کے عذاب کے مقابلے میں بہت آسان ہے، لہٰذا اگر تم جھوٹ بول رہے ہو تو اپنی بات سے باز آ جاؤ۔ ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، میں اس عورت کے بارے میں جو بات بول رہا ہوں وہ بالکل سچ ہے۔ اس عورت نے بھی فوراً انکار کر دیا کہ نہیں، ہلال جھوٹ بول رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان دونوں کے درمیان لعان کراؤ۔ اس کے بعد ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ نے 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دی کہ میں جو بول رہا ہوں وہ بالکل سچ ہے، اور 5ویں مرتبہ جب کہنے جا رہے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رکو، یہ جو 5ویں مرتبہ تم کہہ رہے ہو کہ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس پر اللہ کی لعنت، اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت، یہ 5واں قسم تمہارے اوپر عذاب کو بالکل واجب کر دے گی، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور یاد رکھو دنیا کا جو عذاب ہے وہ آخرت کے عذاب کے مقابلے میں بالکل آسان ہے، لہٰذا اگر تم سچ نہیں بول رہے ہو تو اپنی باتوں سے باز آ جاؤ۔ کہا کہ نہیں، میں بالکل سچ بول رہا ہوں، اور اس کے بعد انہوں نے 5ویں قسم بھی کھا لی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیوی سے پوچھا کہ اب تمہارا کیا کہنا ہے؟ کہا کہ ہلال بالکل جھوٹ بول رہے ہیں، میں بھی لعان کرنے کے لیے تیار ہوں، میں بھی قسم کھانے کے لیے تیار ہوں۔ اور ان کی بیوی نے بھی 4 مرتبہ قسم کھائی۔ 5ویں مرتبہ جب وہ کہنے جا رہے تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا اور کہا کہ دیکھو، یہ جو 5واں قسم تم کھاؤ گی اس کے بعد عذاب تمہارے اوپر واجب ہو جائے گا، اور یاد رکھو دنیا کے اندر جو سزا ہے، جو عذاب ہے، وہ آخرت کے عذاب کے مقابلے میں بالکل آسان ہے، لہٰذا اگر تم جھوٹ بول رہی ہو تو اپنی بات سے باز آ جاؤ اور رجوع کر لو۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ یہ سن کر کے وہ عورت ذرا جھجکی، ذرا اس کو ہچکچاہٹ محسوس ہوئی، رکی، ہم سمجھے کہ اب وہ اقرار کر لے گی، مگر وہ کہنے لگی کہ میں اپنے قوم کو تمام عمر کے لیے رسوا نہیں کر سکتی۔ پھر وہ 5ویں مرتبہ بھی گواہی دے دی، یعنی قسم کھا لی اور اپنے اوپر لعنت کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے درمیان جدائی کر دی اور کہا کہ آج سے دونوں کے درمیان جدائی ہے، اور اس کے بعد وہ ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے لیے حرام ہے، اور کہا کہ دیکھو اب جو بچہ پیدا ہوگا اس کو اس کی ماں کی طرف منسوب کیا جائے، نہ ہلال کی طرف منسوب کیا جائے اور نہ ہی اس آدمی کی طرف جس کے اوپر الزام لگایا گیا ہے، جس کے ساتھ اس کی بیوی کو متہم کیا گیا ہے، اس مرد کی طرف بھی منسوب نہ کیا جائے بلکہ اس کی ماں کی طرف منسوب کیا جائے، اور اس کا بچہ اپنی ماں کا وارث ہوگا، اور بچے کی وجہ سے ماں کو الزام نہ لگایا جائے، اور اس بچے کو ماں کی طرف سے جوڑ کر کے منسوب کر کے الزام نہ لگایا جائے۔ اگر کوئی الزام لگائے گا تو اس کے اوپر حد نافذ ہوگا۔ اس کے بعد ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، فرمایا کہ اے ہلال، اب یہ تم سے جدا ہے، اب تم اس کو نہ نفقہ دینا ہے اور نہ ہی سکنا دینا ہے، نہ ہی کھانے پینے کا خرچ دینا ہے اور نہ ہی رہنے سہنے کی جگہ دینا ہے، کیونکہ اب تم دونوں کے درمیان ہمیشہ کے لیے جدائی ہو گئی۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھتے رہو، اگر اس عورت کا بچہ کالی آنکھوں والا، موٹے سرین، موٹی پنڈلیوں والا پیدا ہو تو سمجھ لو کہ وہ شریک بن شہمہ کا نطفہ ہوگا، لہذا اس عورت کے ہاں اسی صورت کا بچہ پیدا ہوا جیسا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ کا حکم لعان نازل نہ ہوا ہوتا تو میں اس عورت کو بالکل صحیح اور کریکٹ سزا دیتا۔ سامعین کرام، اس کے علاوہ ایک اور روایت ہے جو صحیح البخاری کتاب التفسیر اور صحیح البخاری کتاب الصلاۃ باب القضاء واللعان فی المسجد، اس کے اندر سہل بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عویمر بن حارث بن زید بن جد بن عجلان عاصم بن عدی کے پاس آئے، جو عویمر کے قبیلہ بنی عجلان کے سردار تھے، اور ان سے پوچھا، عاصم بن عدی سے عویمر نے پوچھا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ دیکھے تو اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ اگر وہ اس کو مار ڈالے گا تو تم لوگ بھی قصاص میں بدلے کے طور پر اس کو مار ڈالو گے، پھر وہ کیا کرے؟ عاصم بن عدی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور یہ مسئلہ پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کے سوالات کو ناپسند فرمایا اور خاموش رہے۔ پھر جب عویمر نے عاصم سے اپنے مسئلہ کا جواب پوچھا تو کہنے لگے کہ میں تو ایسا مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی بھی نہیں پوچھوں گا۔
آخر عویمر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو غیر مرد کے ساتھ دیکھے تو کیا کرے؟ اس کو مار ڈالے تو آپ بھی اس کا بدلہ لیں گے، قصاص کے طور پر اس کو بھی مار ڈالیں گے، پھر آخر وہ کیا کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے اور تیرے بیوی کے بارے میں قرآن میں حکم نازل کیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں شوہر و بیوی کے درمیان لعان کرنے کا حکم دیا، جیسا کہ قرآن میں حکم نازل ہوا تھا۔ عویمر نے اپنی بیوی سے لعان کرنے کے بعد کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب اگر میں اس عورت کو رکھوں گا تو میں ظالم ہوں۔ چنانچہ عویمر نے بیوی کو طلاق دے دی، اور بعد میں ایسے لعان کرنے والوں میں یہی طریقہ جاری ہو گیا۔ لعان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھتے رہو، اس عورت کا بچہ پیدا ہو، اگر وہ سانولا، کالی آنکھوں والا، بڑے سرین اور موٹی پنڈلیوں والا ہو تو میں سمجھوں گا کہ عویمر نے اپنی بیوی کے بارے میں بالکل سچ کہا تھا، اور اگر بچہ گرگٹ کی طرح سرخ رنگ کا پیدا ہو تو میں سمجھوں گا کہ عویمر نے اپنی بیوی پر تہمت لگائی۔ پھر جب بچہ پیدا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی علامت کے مطابق عویمر کا کہا ہوا بالکل سچ نکلا، عویمر سچا ثابت ہوا، لہذا اس بچے کا نسب اس کے ماں سے ملا دیا گیا۔ اور اسی طرح سے ایک تیسری روایت ہے جو صحیح البخاری کتاب الطلاق باب صداق الملاعنہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب عویمر اور اس کی بیوی کے درمیان لعان ہو چکا تو عویمر نے کہا کہ میں نے جو مہر کا روپیہ دیا تھا وہ کدھر جائے گا؟ تو اسے یہ جواب دیا گیا کہ تمہارے لیے کوئی مال نہیں، اب تمہارا مہر واپس نہیں لوٹ سکتا۔ اگر تم اپنے بیان میں سچے ہو تو بھی تم اپنی بیوی سے ہم بستری کرتے رہے ہو، اور اگر جھوٹے ہو تو کسی صورت میں تم اس کے حقدار نہیں ہو سکتے۔ سامعین کرام، ان احادیث کی روشنی میں اور بعض دوسری حدیثوں کی روشنی میں اور آیت کریمہ کی روشنی میں کچھ باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ جیسے نمبر 1، اگر کوئی شخص کسی غیر عورت پر تہمت لگائے تو اس کا فیصلہ جو ہے وہ شہادتوں کی بنیاد پر ہوگا۔ 4 گواہ چاہیے اگر کسی غیر عورت پر تہمت لگائے، اور اگر کوئی اپنی بیوی پر تہمت لگائے، الزام لگائے، تو اس کا فیصلہ لعان کی صورت میں ہوگا، جیسا کہ ان آیات کے اندر اس کی تفصیل آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ نمبر 2، قسم کھانے کے دوران جو قاضی ہوں گے، جو امام ہوں گے، جو خلیفہ ہوں گے، وہ دونوں جانب کو اللہ سے ڈر کر صحیح بات کرنے کی تلقین کرتے رہیں گے، اور اگر فریق یعنی جو مرد ہے اپنے دعویٰ سے باز آ جائے، رک جائے، تو اس پر الزام تہمت کی حد لگائی جائے گی، اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ اور اگر مرد قسم کھا لے تو اس کے قسم کھانے کے بعد عورت رک جائے تو ظاہر ہے کہ اسے اپنے زنا کے جرم کا اعتراف ہے، اس نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا ہے، اس صورت میں اسے رجم کر دیا جائے گا۔ اور ابھی جو آپ کے سامنے آیات تلاوت کی گئی ہیں 6، 7، 8، تو 8 نمبر کی آیت میں جو اللہ فرماتے ہیں وَيَدْرَؤُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ 4 شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ، اور جس عورت پر الزام لگایا گیا ہے وہ سزا سے اس طرح بچ سکتی ہے، سزا اس سے اس طرح ٹل سکتی ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے کہ اس کا شوہر جھوٹا ہے۔ تو اس طرح سے قسم کھا کر کے وہ عورت حد سے جو بچ سکتی ہے، یہاں پر سزا سے مراد وہی حد ہے کہ اگر وہ قسم نہیں کھائے گی تو اس کو رجم کر دیا جائے گا، سنسار کر دیا جائے گا۔ نمبر 3، یہ جو لعان ہے جس کا حکم ان آیات کے اندر نازل ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے جو نازل کیا ہے، یہ جو لعان ہے یہ شوہر و بیوی کے درمیان علیحدگی کی سب سے سخت قسم ہے۔ لعان کے ذریعے سے جو شوہر و بیوی ایک دوسرے سے علیحدہ ہوں گے، کبھی بھی ان کا دوبارہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ لعان کے بعد مرد طلاق دے یا نہ دے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جدائی ہمیشہ کے لیے از خود واقع ہو جائے گی، خود سے واقع ہو جائے گی۔ اور لعان کے بعد مرد عورت سے حق مہر یا دیگر اخراجات کی واپسی کا مطالبہ نہیں کر سکتا، اور لعان کے بعد عدت کے دوران عورت کو نہ تو کھانا خرچہ ملے گا اور نہ رہنے سہنے کی جگہ ملے گی، ان دونوں میں سے کوئی چیز شوہر کے ذمہ نہیں ہوگا۔ اور بچہ جو پیدا ہونے والا ہوگا، نمبر 7، پیدا ہونے والا جو بچہ ہوگا وہ ماں کی طرف منسوب ہوگا۔ جس شخص کو اور جس مرد کو لگا کر کے تہمت لگائی گئی تھی، متہم جو زانی ہے، اس کی طرف وہ بچہ منسوب نہیں کیا جائے گا، اور بچہ جو ہے وہ ماں کا وارث ہوگا اور ماں بچہ کی۔ اور بچے کی پیدائش کے بعد اگر عورت مجرم ثابت ہو بھی جائے تو بھی اسے سنسار نہیں کیا جائے گا اگر لعان کا پروسیجر کمپلیٹ ہو چکا ہے تو، کیونکہ اس کے بعد معاملہ اللہ کی بارگاہ میں چلا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ یہ معاملہ قیامت کے دن سامنے آ جائے گا۔ اس کے بعد
آخری آیت یعنی آیت نمبر 10 میں اللہ فرماتے ہیں وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، اور اگر تم پر اے مسلمانوں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو یہ معاملہ تم پر سخت پیچیدہ بن جاتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو بڑا توجہ کرنے والا ہے تمہارے اوپر اور بڑا حکمت والا ہے جس نے معافی کا یہ قاعدہ مقرر کر دیا۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ لعان کا حکم نازل نہ فرماتے تو تم پر کئی طریقے سے مشکلات آ جاتی۔ مثلا اگر کوئی شخص خود اپنی بیوی کو بدکاری میں مبتلا دیکھ لے تو کیا کرے؟ گواہ ڈھونڈنے جائے گا تو گواہوں کے آنے تک معاملہ فنش ہو چکا ہوگا، اور گواہوں کے بغیر اگر بات کرے تو اس پر تہمت کی جو حد ہے وہ لاگو ہوگی اور اس کو 80 کوڑے کھانے پڑیں گے۔ اگر خاموش رہے تو خاموشی دوسروں کے حق میں تو اختیار کی جا سکتی ہے، مگر اپنی بیوی کے حق میں یہ کڑوا گھونٹ کیسے پی سکتا ہے انسان؟ اور اگر بیوی غصے میں آ کر بیوی کو اس نے قتل کر دیا تو پھر قصاص میں اس کو بھی اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑے گا، اور اگر اس نے ایسے حالت میں اپنی بیوی کو دیکھ لیا اور طلاق دے دیا تو اس میں اس کا اپنا بھی نقصان ہے، بیوی کو یا اس کا جو آشنا ہے، جو اس کا یار ہے، اس کو تو نہ کوئی بدنی نقصان پہنچے گا اور نہ کوئی اخلاقی سزا اس کو ملے گی، بلکہ اگر یہ طلاق دے دیتا ہے تو شاید ان دونوں زانی زانیہ کے حق میں یہ بات خوشی کی وجہ ہو جائے گی، خوشی کا باعث بن جائے گی، دونوں ایک دوسرے سے شادی کر لیں گے۔ اور اگر بالفرض یہ کڑوا گھونٹ اگر انسان پی بھی لے اور صبر کر لے تو ایک ایسا بچہ جو ہمارا بچہ نہیں ہے اس کے پرورش کا بوجھ ہمارے سر پہ آ جائے گا اور بعد میں وہ اس کا وارث بھی بن جائے گا، اور یہ اور اس طرح کی کئی مشکلات تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا کوئی حل، کوئی سولوشن تمہارے پاس نہیں تھا، اللہ نے لعان کا حکم نازل فرما کر ان تمام پیچیدگیوں کو حل کر دیا۔ پھر لعان کے اس قانون میں ہر دو فریق یعنی شوہر و بیوی کو یکساں سطح پر رکھا گیا، اس لیے کہ یہ حقیقت ہے کہ قسم کھانے کے باوجود دونوں میں سے ایک نہ ایک ضرور سچا ہے اور دوسرا جھوٹا، لہذا جو جھوٹا ہے وہ اللہ کے بارگاہ میں اپنے کرتوت کی سزا پالے گا، اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکیم ہونے کی بہت زبردست دلیل ہے۔ محترم سامعین کرام، یہ آیات ہیں اور اس کے اندر جو باتیں ہیں یقینی طور پر ہمارے لیے اور ہمارے سماج و معاشرے کے لیے انتہائی مفید اور نصیحت کی باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو قرآن کریم کے قانون کو اپنانے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔